ہوتا ہے یا انسان کو جو ٹینشن ہوتا ہے، اور ساتھ میں شیطان کے ورغلانے سے بھی انسان غصے میں آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی جب بھی غصے میں آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، وضو کر لے اور اچھا ہے، کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو تھوڑا لیٹ جائے، تو اس طریقے سے انشاءاللہ وہ ٹیمپریچر اس لائق اس کو بنا دے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، تو انشاءاللہ ہم اپنے غصے پر قابو میں اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ابھی بہن صاحبہ نے یہ سوال کیا جیسا کہ شک کا معاملہ ہے، دنیا میں لقمان حکیم بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں، بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، لیکن شک کا علاج اور بزدلی کا علاج تو ان کے پاس بھی نہیں تھا، تو لہذا اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دل کو پھیر دے۔ اور میں یہاں سے نصیحت کرتا ہوں ایسے سارے لوگوں کو جو بے جا شک کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے خوف کھائیں اور کسی پر ظلم نہ کریں، اور آپ کے لیے میں سجیسٹ کرتا ہوں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74۔ ایسے جتنے بھی شوہر جو اپنے بیویوں سے پریشان ہیں، یا ایسے جتنے بھی بیویاں جو اپنے شوہروں سے پریشان ہیں شک کے بنیاد پر، وہ اگر سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے محبت واپس پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو SMS کیا گیا کہ جن کیا انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یقیناً کر سکتے ہیں۔ اس کے دلائل احادیث طیبہ کے اندر قرآن مجید کی آیتوں میں شیطان انسان کی شکل میں آتا جیسا کہ سورہ حشر کے اندر بتایا گیا، ہو سکتا ہے برابر، بلکہ جن اور شیاطین پرندوں کی شکل میں بھی آتے ہیں، جانوروں کی شکل میں بھی آتے ہیں، گھبرائیے مت پورے لوگ ٹی وی کے سامنے، گھبرائیے مت آپ لوگ، تو آتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس سب سے قوی ہتھیار موجود ہے، قرآن مجید۔ جو بزدل ہوتا ہے وہ چھپ کر حملہ کرتا ہے، تو ان کا حملہ کرنا چھپ کر اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ بزدل ہیں، شیطان بھی بزدل ہے، شیطان بھی سن رہا اگر میری بات ہے تو بزدل ہے، اور جن بھی بزدل ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ قرآن مجید جیسی طاقت ہے کہ اگر یہ قرآن مجید پہاڑوں پر اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور آسمان اور زمین اس کی تاب نہ لا سک کر کہا کہ ہم اس کی ذمہ داری اٹھا ہی نہیں سکتے، یہ ہے وہ قرآن مجید۔ تو انشاءاللہ اس کو پڑھیے، اس کے بعد جن اور شیطان پورے آپ کے سامنے ایک غلام کی طرح ہو جائیں گے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یقین کے ساتھ پڑھیے، عقیدے کے ساتھ پڑھیے انشاءاللہ۔ جہاں تک انسان جنوں کی طاقت حاصل کر سکتے یا نہیں کر سکتے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 120 121، جن انسان سے پیدا اٹھائے یا انسان جن سے پیدا اٹھائے، دونوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم میں پھینکیں گے۔ جو مشہور ہے آج کل کہ وہ جن کو قبضہ کر لیتے ہیں یا جن ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مثواکم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت میں وہ انسان کو بھی جو جن سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ جن کو بھی جو انسان سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا۔ تو جنوں سے طاقت لینا جائز نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ اور ایک کالر لائن پر ہے، ناظرین جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں، میں محمد صدیق بدھ سے بول رہا ہوں۔ جی صدیق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ہلو ہاں جی محمد صدیق بدھ سے۔ جی صدیق صاحب، ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید ہمارے کیسے پروگرام ہیں؟ میں۔ جی اللہ کا احسان ہے۔ اچھا، یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، سمجھو کہ بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے، جماعت کو سب پورے سماج کو فائدہ ہو رہا ہے، بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے آپ کا ایک دم۔ اللہ کا احسان ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، بس چل رہا ہے پروگرام۔ ہاں اچھا سر، ہمارا سوال ہے، سنو اب، جی کہ ہم کو 6 باتوں پر ایمان لینا ضروری ہے، اس میں ایک بات تقدیر آتی ہے، برابر ہے؟ جی جی جی، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ سنو، تقدیر پر ہم کو ایمان لینا کچھ۔ ہلو ہلو، غالباً لائن ڈراپ ہو گئی اور ادھورا سوال ہم تک پہنچا ہے۔ صدیق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں 6 باتوں پر ایمان ضروری ہے، جس میں ایک تقدیر بھی آتی ہے، اور تقدیر سے متعلق یہ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کی اچھی تقدیر ہو وہ ناز کریں، اور جس کی تقدیر بری ہو تو وہ کیا تو کریں؟ اس سے ہم پروگرام سے کنسلیٹ کرتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آپ نے آدھا کیا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو پروگرام سے کنسلیٹ کر کے آپ کو جواب دے دوں۔ سورہ تغابن سورہ نمبر 64 کے آیت نمبر 11 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقدیر کے بارے میں ذکر کیا ہے، سورہ قیامہ کے اندر بھی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 کے اندر بھی، اور اسی طرح سورہ عبسہ سورہ نمبر 80 آیت نمبر 19 کے اندر بھی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ،
جو تقدیر پر ایمان لاتا ہے وہ سکون میں رہ جاتا ہے. تو عام طور پر جادو جن وغیرہ کے مسائل جب اٹھتے ہیں تو ایسے وقت پر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طے ہے کہ ہم کو یہ نقصانات ہوں؟ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ چیزیں جو انسان کے بس میں ہیں, چاہے وہ اچھا راستہ اختیار کرے چاہے برا راستہ اختیار کرے. تو قیامت میں اس پر پوچھ ہوگی کہ تو نے غلط راستہ اختیار کیوں کیا. یہ وہ مسائل میں جہاں پر انسان کو بس ہے, جہاں پر انسان اپنے ارادے سے کرتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتی ہے, جیسے کہ انسان کا چھوٹا اور بڑا ہونا, کالا اور گورا ہونا, یا اسی طریقے سے انسان کا ایک آنکھ سے معذور ہو جانا, یا ایک انسان کو بخار آ جانا. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طے ہے جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے. یہاں پر ایگزام یہ ہے کہ بندہ اس آزمائش میں صبر کرتا ہے یا نہیں صبر کرتا. اس میں ایگزام یہ ہے, اور جہاں پر بندے کو استطاعت ہے, طاقت ہے, اس طاقت کو صحیح استعمال کرتا ہے, قرآن و صحیح حدیث کے مطابق کرتا ہے یا نہیں کرتا, وہاں پر وہ ایگزام. یہ ہے تقدیر کا خلاصہ. انشاءاللہ کبھی ہم اس ٹاپک پہ لے کر گفتگو کریں گے. شکریہ مدنی صاحب. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے, ناظرین جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کو بہت بہت مبارکباد سالگرہ کی. جی جزاک اللہ خیر. سالگرہ کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں بھائی, میرے 1 سال مکمل ہوئے ہیں, آپ کی خدمت کا موقع ملا ہے اور ہمیں انشاءاللہ آئندہ بھی موقع ملے, یہی دعا فرمائیے گا آپ. جی مدنی صاحب سے میرا سوال یہ ہے جی کہ آدمی بیمار پڑ جاتا ہے جی تو وہ معلوم کیسے ہونا چاہیے کہ وہ روحانی بیماری ہے یا جسمانی بیماری ہے؟ بجا بالکل صاحب. آپ کا نام اور مقام بتائیے بھائی. میرا نام محمد محسن ہے. محمد محسن صاحب کہاں سے بول رہے ہیں محسن بھائی؟ کھمم سے. کھمم سے. اچھا جی, بہت شکریہ محسن بھائی. یقیناً آپ کے سوال کا جواب دیں گے. اور بھی کئی ایس ایم ایس ہمیں موصول ہوئے ہیں ناظرین, ایس ایم ایس آپ بھی ہمیں روانہ کرتے رہیے گا. اس کے لیے آپ ٹائپ کیجئے گا AAH اسپیس اپنا سوال یا اپنی نیک تمنا, اپنا اور اپنے شہر کا نام, اور اسے روانہ کیجئے گا 3690 پر یا 600606 پر. اور UAE کے ویورز ہمیں 4412 پر اپنے ایس ایم ایس روانہ کر سکتے ہیں. تو ناظرین ملیے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. ابھی وقفے سے پہلے بھائی نے کال کیا تھا محسن صاحب نے, تو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اس کے جو بھی اثرات ہوتے ہیں یہ کیا ہے بیماریوں کے. جی بیماری. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے ابھی یہ سوال کیا ہے کہ جو روحانی اثرات ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے کہ یہ جو بیماریاں پائی جاتی ہیں کیسے ہم معلوم کریں کہ جسمانی ہیں یا روحانی ہیں, ہم کو معلوم کیسے ہونا چاہیے. تو میں آپ کے لیے کہوں گا آسانی کے لیے کہ الحمدللہ اس قرآن مجید کا جب ہم علاج کہتے ہیں تو یہ الحمدللہ اس قرآن مجید کی آیتوں میں جسمانی علاج بھی ہے, نفسیاتی علاج بھی ہے. جو سائیکیٹرسٹ کے پاس ہم جاتے ہیں یا نیورولوجسٹ, تو نفسیاتی بیماریوں کا بھی علاج اس کے اندر ہے, جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے, اور ساتھ میں روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. یہ اصل جاننا چاہ رہے تھے کہ کیسے معلوم کریں, کیسے معلوم ہو. تو سب سے پہلے تو آپ جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, جانے سے پہلے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کم سے کم پڑھ کر دم کر لیں, اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائیں. ظاہر بات ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ڈاکٹر کہے گا کہ سارے مسائل نارمل ہیں, سب رپورٹ نارمل نکل رہے, اسکیننگ کرنے کے بعد بھی آپ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, لیکن آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں, کمی محسوس کرتے ہیں, کمزوری محسوس کرتے ہیں, بیماری محسوس کرتے ہیں, تو سمجھ جائیے کہ یہ کچھ روحانی بیماریوں سے اس کا تعلق ہو رہا ہے. اب ایسے وقت پر آپ خود قرآن مجید کی جو آیتیں انشاءاللہ میں ایپیسوڈ کے آخری میں دوں گا اس کا آپ خود ورد کیجئے, یا کسی بھی حافظ قرآن جو خاندان کے اندر یا کوئی بھی نیک انسان جو بھی نمازی ہو اس کو پڑھنے کے لیے کہیے. تو وہیں پر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ روحانی بیماریوں میں بھی کون سی بیماری ہے, جن والی بیماری ہے, جادو والی بیماری ہے, نظر بد والی بیماری ہے, وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے, یہ پروسیجر گویا کہ ہوتا ہے فالو کرنے کا. تو انشاءاللہ میں اس کا علاج آپ کو بتاؤں گا. شکریہ مدنی صاحب. ایک ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں پروگرام میں. لکھتے ہیں بشرا لکھنؤ سے, شیاطین کہاں رہتے ہیں اور یہ کس وقت نظر آتے ہیں, اور یہ نظر آ جائیں اور ہمیں ستائیں تو کون سی آیات پڑھنی چاہیے؟
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शयातीन कहाँ रहते हैं? जहां कहीं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र नहीं होता है वहां पर शयातीन होते हैं। बैतुल खला के अंदर, वैरान घरों के अंदर, या जब घर खाली होता है तो उस वक्त पर शयातीन होते हैं। जब बंदा घर में दाखिल होता है अल्लाह का जिक्र करते हुए, बिस्मिल्लाह कहते हुए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, घर में दाखिल होते हो सलाम करते हैं, अल्लाह का जिक्र होता है, तो वहां पर शयातीन घर छोड़कर भाग जाते हैं। यहां तक कि कहा गया कि एक आदमी अगर घर में दाखिल हो, घर में कोई भी ना हो, तब भी कहे अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन कहकर दाखिल हो, तो वहां से भी शयातीन चले आते हैं। अलगर शयातीन हर